بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. جی، جیسا کہ ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے مکی زندگی کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں جانی الحمدللہ۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، جو ان پر تکالیفیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں ڈالی گئیں، اس کی چند مثالیں، ہلکی سی جھلکیاں ہم نے دیکھی ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو اتنی چھوٹی سی جگہ پر سمیٹنا ناممکن ہے۔ جو مسلمانوں نے، صحابہ نے تکلیفیں جھیلی اور برداشت کی اسلام کے تعلق سے، تو ہم نے کل وہ عام طور سے یہ بات پڑھی کہ مسلمانوں پر، یعنی جو بھی اسلام قبول کرتا، ان پر طرح طرح کے حملے کیے جاتے اور ان کو ستایا جاتا، اور خاص طور سے جو کمزور مسلمان تھے، جو غریب تھے، فقیر تھے، ان کو لوگ ٹارگٹ بناتے، اور خاص طور سے ان کے آقا، ان کے مالک جو ہوتے، وہ ان پر بہت قسم کے ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ یہ عام مسلمانوں کی بات ہم نے پڑھی۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ مشرکوں نے، کافروں نے جس طرح کوششیں کی، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ آپ کو جس طرح کی بھی ممکنہ تکلیف پہنچائی جا سکتی تھی، انہوں نے وہ چیز وہاں پر یعنی کی، اور اس سے پیچھے نہیں رہے۔ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ فوراً جب کبھی موقع ملا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے۔ تو یہاں اس کی بھی چند ہلکی سی اور معمولی سی جھلکیاں ہمارے سامنے مثال کے طور پر سے بیان کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی۔ کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل صفا پہاڑی پر آپ کو گالیاں دی، پتھر سے مارا کہ سر سے خون نکلا، دوران نماز پتھر سے سر کچلنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر! یعنی اس کی جو کارکردگیاں تھی اس میں سے چند یہاں ذکر کی گئی۔ ایک مرتبہ تو اس نے صفا پہاڑی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکہ میں کعبہ کے پاس دو پہاڑ ہیں، صفا اور مروہ۔ صفا مروہ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں، جہاں پر ہماری ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کے بارے میں ہم اسی کتاب میں پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ وہ صفا مروہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، دوسرے سے پھر اسی پہاڑ، ایسے وہ 7 چکر لگائی اپنے بیٹے اسماعیل کو پانی ڈھونڈنے، پانی کی تلاش میں۔ بہرحال یہ صفا مروہ ہے۔ تو
یہ صفا مروہ شروع ہی سے ہے، اور یہ دونوں پہاڑوں کی اہمیت جو ہے مشرکین مکہ کے پاس بھی تھی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانیہ دعوت کرنے کا حکم اللہ نے دیا کہ تم اب اعلانیہ طور پر دعوت دو، تو ہم نے پڑھا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر گئے تھے، صفا کی پہاڑی پر چڑھے تھے، وہاں گئے تھے پیارے نبی، اور سب لوگوں کو وہاں سے آواز دی، آواز دے کر سب کو بلایا، یا صباحا یا صباحا جیسے ہم پڑھے تھے جی۔ تو ویسے آواز دے کر، یہ عام طور سے ہوتا تھا کہ صفا پہاڑی پر لوگ وہاں اگر کوئی کھڑا ہو کر آواز دیتا، سب کو بلاتا، تو وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی تھی، لوگ اس کی طرف آتے تھے۔ تو ابو جہل نے کیا کیا؟ صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، گالیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکی صفا پہاڑی پر جا کر، اور صرف گالیاں بک کر اس کا جب من نہیں بھرا، دل نہیں بھرا، تو اس نے کیا کیا؟ پتھر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پر مار کر سر سے خون نکال دیا، سر پر پتھر سے ایسے مارا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے، آپ کا جو سر تھا وہاں سے خون نکلا، خون بہنے لگا۔ تو تاریخ میں یہ بھی چیز یہاں پر ذکر کی جاتی ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جیسا ہم نے پڑھا کہ آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور آپ کے بچپن کے دوست ہیں، ساتھی بھی ہیں۔ تو یہ ساری محبتیں جڑی ہوئی ہے دونوں میں، کتنی محبتیں ہیں! صرف چچا ہی ہوتے تو اب بھی کافی تھا، لیکن بچپن کے دوست ہیں دونوں، اتنی محبت دونوں میں ہے، اور بھائی بھی ہیں دونوں، دودھ شریک یعنی رضائی بھائی بھی ہیں دونوں۔ تو یہ ساری محبتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تھی۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ مؤرخین نے ایسے ذکر کیا ہے کہ جب ابو جہل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، پتھر سے مار کر آپ کے سر سے خون نکال دیا، تو وہاں پر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی، یعنی اس نے یہ منظر دیکھا کہ ابو جہل نے پیارے نبی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے، پہلے کے لوگ عام طور سے شکار کرتے تھے، یعنی ان کی عادت تھی، تو وہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ جب شکار سے وہ واپس آئے تو ان کی لونڈی نے ان سے کہہ دیا، یعنی یہ سارا واقعہ بتا دیا کہ تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ جو ہے ابو جہل نے ایسا ایسا سلوک کیا اور اسے ایسی ایسی گالیاں بکی۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اور اب میں اس کو اپنا نبی اور اپنا آقا ماننے کے لیے بھی میں تیار ہوں، اس طرح انہوں نے ٹھان لی بات۔ اب وہ دل میں تو تھی، لیکن وہ غصے کے مارے ابو جہل کے پاس گئے، اس کے گھر پہ دستک دی۔ جب وہ باہر نکلا تو جو کمان ہوتی ہے، کمان، تیر کی کمان یا اس طرح تلوار کی کمان ہوتی ہے، تو جو ان کے پاس تھی اس سے اس کے سر پہ ایسے مارا کہ اس کے سر سے خون نکلنے لگا، ابو جہل کے سر سے خون نکلنے لگا۔ تو ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ جب خون نکلا اور ابو جہل کو مارا، تو ابو جہل نے غصے میں کہا کہ کیا تو اس محمد کے لیے مجھے مار رہا ہے؟ اس محمد کے لیے تو اس محمد کا بدلہ لے رہا ہے؟ تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، وہ میرا صرف بھتیجا ہی نہیں بلکہ میں اس کو نبی بھی مانتا ہوں، سچا نبی، اور میں اس کے دین پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس طرح انہوں نے ابو جہل سے کہا
کہ اب تو کچھ کر کے بتا، یعنی اب تو میں بھی اسلام لے آیا ہوں میرے بھتیجے پر، اب تو کچھ کر کے بتا۔ اس طرح غصے کے مارے انہوں نے ایسے کیا۔ ایک اس طرح کا واقعہ ذکر کرتے ہیں مورخین، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ گئے اور ابو جہل کو اس طرح مارا، مارنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ اس طرح سے انہوں نے آ کر کہا کہ میرے بھتیجے محمد، تم خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، میں نے بھی اس کے سر پہ مار کے اس کا خون نکالا ہے۔ تو وہ سمجھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خوش ہو جائیں گے۔ جی، تو انہوں نے یہ بات ان سے کہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے میرا بدلہ لیا یا اس کو مارا کچھ کیا، بلکہ مجھے حقیقی خوشی، حقیقی مسرت، اور میں خوش تو اس وقت ہوں گا جب آپ اسلام قبول کر لیں گے، جب آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ جب پیارے نبی نے ایسے کہا تو چچا نے فوراً اسی وقت کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر چلو، میں اسی وقت کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہارے دین میں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ اس طرح کا بھی بعض مورخین نے ذکر کیا۔ بہرحال جو بھی ہو، حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا ایک ذریعہ اور ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا۔ جی، تو ابو جہل تو وہ بدبخت انسان ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا بھی کی تھی کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو دین اسلام کی طرف لے آ، لیکن اس کی خباثت اور یہ اتنا خبیث، اور اس کا نفس اور اس کی سوچ اور نیت اتنی خبیث تھی کہ اللہ نے اس کے دل کو اور اس کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ اس کو اسلام میں داخل کیا جائے۔ اللہ نے وہ دعا قبول نہیں کی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی مانگا تھا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس طرح دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر یا ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو اسلام کی دولت سے مالا مال کر، تاکہ ان کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچے، طاقت ملے، یعنی مسلمان مضبوط ہو، کیونکہ یہ لوگ معاشرے میں بہت زیادہ طاقتور تھے، ان کا اثر و رسوخ تھا، لوگ ان کی باتیں مانا کرتے تھے، ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا کرتے تھے، ان کی طرف لوگ انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے تھے، یعنی مخابر مرتبے والے لوگ تھے مشرکین۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طاقت کی خاطر ابو جہل یا عمر دونوں میں سے ایک کو اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام عطا کیا، اور اسلام کے ذریعے جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو اللہ نے طاقت بخشی۔ جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے عمر اسلام لائے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مسلمان ہمیشہ جو ہے طاقتور رہے، غالب رہے دوسرے لوگوں پر۔ بہرحال، تو یہ تو وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے مانگا، تب بھی اللہ نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا، یہ وہ بدبخت انسان تھا۔ تو یہاں تو اس نے پتھر سے مار کر سر سے خون نکالا، یہ تو چھوٹی بات ہوئی، پھر بھی اس چیز کے مقابلے میں جو آگے ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تو اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کا ارادہ کیا، جان سے مار دینے کا ارادہ کیا تھا اس نے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پاس ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، تو پلان ڈال کر سب لوگ مل کر پلان ڈالے، اور اس میں یہ خبیث ابو جہل ارادے سے آگے بڑھا کہ پتھر، ایک بڑا سا پتھر لے کر جا کر، نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال کر آپ کی جان لے لے، آپ کو جان سے مار دینے کی کوشش اور سوچ اس نے کی۔ لیکن جیسے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آیا پتھر لے کر اس ارادے سے، تو جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ الٹے پاؤں ایسے بھاگا وہاں سے جیسے کہ کوئی پاگل انسان، کوئی مدہوش، اس طرح کا انسان جو حرکت کرتا ہے ویسے بھاگنے لگا۔
اور بعد میں پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ میرے قریب آتا، اگر اور وہ میرے قریب آتا اور اس طرح کی کوشش کرتا تو اس کے ترقچے اڑا دیتے، ترقچے اس کے اڑا دیتے، یعنی اس کی حالت بری ہو جاتی، اس کی کھوپڑی اکھاڑ دیتے اس طرح، یعنی اس کو ہلاک کر دیتے جبرائیل علیہ السلام اگر وہ اور میرے قریب آتا تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور اللہ جس کی حفاظت کرے اس کو کون کیا کر سکتا ہے، ساری دنیا بھی مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو بہرحال ابو جہل کے تعلق سے یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی کہ ابو جہل نے اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا اور آپ پر حملے اس طرح سے کیے اس نے۔ آگے ابو لہب کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دلوایا، دو بیٹیوں کو طلاق دلوایا۔ ام جمیل، ام جمیل کون ہے یہ؟ ام جمیل ابو لہب کی بیوی ہے، ابو لہب کی بیوی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ام جمیل۔ تو ام جمیل کیا کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزرتے وہاں پر کانٹے بچھاتی تھی آپ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں تکلیف ہو۔ جی، ایک اور آدمی ہے عتیبہ بن ابی لہب، عتیبہ بن ابی لہب عتیبہ بن ابی لہب یعنی ابو لہب کا بیٹا، اس نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھاڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا یا جو بھی کپڑا پہنے ہوئے تھے، اس نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ کے کپڑے پھاڑ دیے۔ یہاں پر اس کا ایک خاندان تھا، یعنی آپ دیکھیے یہاں پر کہ ابو لہب ہی نہیں صرف، بلکہ اس کے بچے، اس کی بیوی، یہ سارے لوگ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانے میں آگے آگے ہیں۔ جی، تو یہ سارے لوگ جہنمی ہیں۔ اور ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں خود کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته اور اس کی بیوی بھی، وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تو پوری کی پوری صورت اللہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں ہی اتار دی۔ ابو لہب کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان کیا تو آ کر کیا کہا اس نے؟ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اس طرح اس نے کہا تھا۔ اللہ نے تبت یدا ابی لہب تب کہا تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح جو ہے ابو لہب کے دو بیٹوں سے طے ہو چکا تھا، نکاح ہو چکا تھا۔ تو ابو لہب نے کیا کیا؟ جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی، طلاق دلوا دی۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس طرح مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، اور اب کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے یا کوئی پریشانی ہو جائے تو صرف یہ دکھ اور تکلیف وہ باپ ہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ کیا گیا، جس کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہو، تو اس کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہو، تو یہ تکلیف، یہ جو غم ہوتا ہے، یہ جو پریشانی ہوتی ہے، وہ ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ذہنی ٹارچر کیا گیا، جسمانی ٹارچر کیا گیا، ہر طرح کی آپ کو تکلیفیں دی گئی۔ ام جمیل راستے میں کانٹے بچھاتی، عتیبہ نے جو ابو لہب کا بیٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا پھاڑ دیا۔ تو یہ جسمانی اذیتیں ہیں، جسمانی تکلیفیں ہیں، اور آپ کی بیٹیوں کو تکلیف طلاق دینا، یہ آپ کو ذہنی تکلیف ہے، یعنی ذہنی ٹینشن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنی ٹینشن دی گئی۔ اللہ اکبر، کس طرح کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا گیا، پریشان کیا گیا۔
کسی طرح سے جو ہے آپ کو چھوڑا نہیں، ہر طرح کی تکلیفیں دی۔ آگے اور ایسی ذکر کر رہے ہیں امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف یہ کیا کرتا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتا تھا، یعنی طرح طرح کے آپ پر جھوٹے الزامات یا پھر گالی گلوچ یا پھر بری بری باتیں آپ کے حق میں امیہ بن خلف کرتا تھا۔ ایک اور آدمی تھا ابی بن خلف۔ ابی بن خلف یہ آدمی کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیتا، وہ سیدھا ہڈی کی راکھ منہ پر ڈال دیتا۔ ہڈیوں کی راکھ وغیرہ جو ہوتی ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ڈالتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ اس طرح سے ظالموں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور پریشان کیا۔ ایک اور آدمی ہے عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط، اس نے کیا کیا؟ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا۔ اس ظالم نے، اس کے اندر اتنی جرأت تھی اور اتنا خبیث انسان یہ تھا کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، جس چہرے کو دیکھنے کے بعد انسان کسی اور چہرے کی تلاش میں نہیں نکلے گا، جس چہرے کو دیکھ کر صحابہ اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، جس چہرے کو دیکھ کر عورتیں جگہوں میں اپنا باپ، بیٹا، بھائی، رشتہ دار سارے قربان کر دیتے تھے، ایسی مائیں، ایسی عورتیں جو اس چہرے کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ لوٹا دیا، اس چہرے پر اس خبیث نے تھوکا تھا ایک مرتبہ۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے، اور سجدے کی حالت میں تھے، تو اس نے کیا کیا؟ اونٹ کی اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی ہوتی ہے نا، جب اونٹ ذبح کرتے ہیں اور تو اس کی اوجڑی وہ ساری پھینک دیتے ہیں، گندی ہے اس لیے، تو وہ ساری گندگی اس کی اوجڑی اونٹ کی لے کر آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز جب تھے تو دوران نماز پیروں سے گردن ایسے دبا دی کہ لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی۔ اللہ اکبر! اونٹ کی اوجڑی اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی، اور جب نماز میں تھے تو پیروں سے، اس نے اپنے پیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن دبائی۔ اللہ المستعان، علیہ الطغیان، ونعوذ باللہ من الخذلان۔ اس طرح کے خبیث خبیث لوگ، آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ رب العالمین کے بعد جس کا مقام ہے، جس کا مرتبہ ہے، یہ آسمانوں میں جس کی تعریف ہوتی ہے، سارے لوگ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں آسمانوں میں، لیکن زمین کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک اور یہ رویہ کرتے تھے، ہاں؟ کہ کوئی آپ پر تھوک رہا ہے، کوئی آپ کے کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی آپ کی گردن دبا رہا ہے، تو آپ کے اوپر کوئی ہڈی کی بوسیدہ راکھ ڈال رہا ہے، ہاں؟ کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی آپ کو مار کر آپ کے سر سے خون نکال دے رہا ہے، کوئی آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلا رہا ہے، ہاں؟ سوچیے آپ لوگ کیسی کیسی تکلیفیں ہیں، کیا کوئی معمولی بات ہے؟ اتنی بڑی بڑی تکلیفیں ہیں، اور کس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹارچر ہے کہ، اور وہ کون ہے؟ ایک عام آدمی، ایک عام انسان تھوڑی ہے، پیارے نبی ہے وہ، کہ صرف ایک حکم اگر دے دیں، صرف ایک حکم، بلکہ حکم بھی چھوڑیے، اگر صرف اشارہ بھی کر دیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبرائیل یا پھر دوسرے فرشتے آ کر ان کی دھجیاں اڑا دیں گے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں باقی رہے گا، اگر پیارے نبی صرف ایک مرتبہ صرف کہہ دے کسی فرشتے سے۔ لیکن وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تو آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کے دل میں اس قدر رحمت اور شفقت اور محبت ڈالی ہے آپ کی امت کی،
کہ آپ کا حال تو یہ ہے کہ ان کے ایمان نہیں لانے کی وجہ سے، ان کے اسلام قبول نہیں کرنے کی وجہ سے آپ کے دل میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تاکہ اللہ نے کہا سورہ کہف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کیا؟ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو اس سوچ میں، اس ٹینشن میں کہ ایمان نہیں لا رہے، یہ سوچتے سوچتے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کیا؟ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے، اتنی فکر کرتے تھے ان لوگوں کی، جو لوگ آپ کو اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت اور ایسی سوچ ہوا کرتی تھی کہ کاش یہ لوگ ایک مرتبہ کلمہ کہہ دیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو جو داعی حضرات ہیں، جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات اپنانا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کریں اور ان کے لیے کسی قسم کے بد دعا یا کلمات زبان سے نکالنے کی بجائے ان کے لیے دعا کریں ہدایت کی، اور اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل اللہ انہیں ہدایت ضرور دے گا۔ تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں اور پریشانیاں ڈھائی گئی۔ آگے جو ہے صرف مختصر سے یعنی نام جو ہے اسماء ذکر کر رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والے لوگ جو زیادہ مشہور لوگ تھے، جو ہمیشہ ہر وقت آگے آگے رہتے اور آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی تکلیف پہنچانے سے پیچھے نہیں رہتے، ان لوگوں کے چند نام یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والے افراد کون کون تھے؟ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، ابو البختری بن ہشام، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل سہمی، امیہ بن خلف، ابی بن خلف۔ یہ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 10 نام یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ابی بن خلف یہ تنہا وہ شخص ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ جی ہاں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں سب سے بدتر، سب سے بدتر، سب سے غلیظ، سب سے برا انسان وہ ہے اللہ کے نزدیک جو یا تو کسی نبی کو قتل کرے یا کوئی نبی اس کو قتل کرے۔ جی، یہ دونوں چیزیں ہیں، یا تو وہ نبی کو قتل کر دے، یہ سب سے بدتر انسان ہے اللہ کے نزدیک جس نے نبی کو قتل کیا، یا پھر نبی اس کو قتل کرے۔ یعنی نبی تو دنیا میں قتل کرنے کے لیے نہیں آتے نا، نبی تو رحمت بن کر آتے ہیں، نبی تو لوگوں کے پاس امن و سلامتی اور شانتی کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اگر نبی کسی کو قتل کرے تو یہ اس کے بدبختی کی انتہا ہوگی نا، کہ اتنے رحیم اور اتنے پیارے نبی کے ہاتھوں اس کا قتل ہوا۔ جی، تو اس طرح سے حدیث میں آیا ہے کہ یا تو کوئی شخص نبی کو قتل کرے یا کوئی نبی اس کو قتل کرے، تو ایسا انسان جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان میں سے شمار ہوگا۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ابی بن خلف جو ہے یہ وہ آدمی ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ ایک جنگ کے موقع پر جنگ ہو رہی تھی، تو اس جنگ میں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شاید کوئی نیزہ یا کوئی چیز تھی، اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا اور وہ اس نے اس کو جنگ میں قتل کیا تھا۔ جی،
اس کے بعد ہمارے سامنے ایک ہیڈنگ ہے، ابو لہب کے سامنے ابو طالب کے سامنے اہل مکہ کی تجاویز۔ ابو طالب کے سامنے اہل مکہ کی تجاویز، یعنی تجاویز یعنی ریکویسٹ، ریکویسٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ابو طالب کون ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اور عبد المطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پیارے نبی کس کی کفالت میں رہے، کس کی ذمہ داری میں رہے؟ ابو طالب کی ذمہ داری میں رہے۔ تو بہرحال پیارے نبی کے ذمہ دار جو ہے ابو طالب ہی تھے۔ تو جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت عام کر رہے ہیں، سارے بتوں کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ساری کوششیں کی، محنتیں کی، تکلیفیں دی، ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی، لیکن پیارے نبی تو دعوت دے رہے تھے۔ تو تب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک چیز سوچی، ایک فیصلہ کیا آپس میں بیٹھ کر کے، ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، یعنی ابو طالب ذمہ دار ہے پیارے نبی کے، تو چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ان کے سامنے جا کر کچھ تجاویز پیش کرتے ہیں کہ یا تو تم ایسے ایسے کرو، اپنے بھتیجے کو روکو، ورنہ پھر ہم ایسے ایسے کریں گے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے وہ ابو طالب کے پاس آئے۔ جی، آ کر کیا کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو۔ کیا کہا؟ اپنے بھتیجے کو روک لو یہ کام کرنے سے۔ قریش ابو طالب کے پاس آئے، قریش کے سارے لوگ ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ اپنے بھتیجے کو دعوت اسلام سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ جی، دو آپشن جو ہے ان کے سامنے رکھے آ کر مشرکین مکہ نے، جو قریش کے سارے لوگ جمع ہو کر بولے کہ یا تو تم اپنے بھتیجے کو روکو یہ کام کرنے سے اور وہ رک جائے تو ٹھیک ہے، یا اگر تم نہیں روک سکتے اور نہیں روکو گے اور وہ ایسے ہی کرتے رہے گا تو تم ہمارے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، یعنی تم اس کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو ہٹا لو، کہہ دو کہ آج کے بعد محمد پر میری ذمہ داری نہیں ہے، تو ہم جو چاہیں گے اس کے ساتھ سلوک کریں گے، اس طرح انہوں نے کہا۔ یا پھر انہوں نے کہا، ایک تیسری بات انہوں نے کہی کہ یعنی یہ تو پہلی مرتبہ دو آپشنز انہوں نے سامنے رکھے، رکھ کر چلے گئے، بول دیا۔ اس کے باوجود بھی ابو طالب جو ہے، نہ تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھائے اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ٹوکا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام اسی طرح کرتے رہے اور ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے جو فرمائشیں کی تھی اس کا کچھ نتیجہ رزلٹ نہیں آیا ہے، تو لہٰذا پھر آئے، پھر آ کر انہوں نے کہا کہ اب تو تم ایسے نہیں مانو گے، آر پار کی لڑائی ہونا ہی ہے، اب آر پار کی لڑائی کر لو، یعنی آپ نے ابھی تک اپنے بھتیجے کو منع نہیں کیا، اس کو روکا نہیں اس دعوت کے دینے سے، اور نہ ہی آپ ہمارے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی رہا تو ہم آپ سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ آپ کا یا ہمارا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! یعنی اتنا وہ برداشت سے باہر ہو گئے اب کے سیدھے آ کر ابو طالب، حالانکہ وہ بہت زیادہ معزز انسان تھے، سارے لوگوں میں ان کا ایک مقام و مرتبہ تھا، لیکن آ کر انہوں نے کہا کہ آپ نہ تو اس کو روک رہے ہیں اور نہ ہمارے راستے سے ہٹ رہے ہیں، لہذا اب ہم اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کیا کریں گے؟ آپ سے جنگ کریں گے، آپ سے لڑیں گے، یا تو آپ رہیں گے اس دنیا میں
یا ہم رہیں گے پھر، اسی دونوں میں سے کسی کا خاتمہ ہوگا، تبھی جا کے یہ فیصلہ ہوگا۔ اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ تو ابو طالب کو اب پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ سارے لوگ اتنے غصے میں آ گئے، اتنے یعنی آگ بگولا ہو گئے سب لوگ، اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب میری بھی کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے، وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم۔ تو لہٰذا اب جو ہے ابو طالب اپنے بھتیجے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر کہا کہ بھتیجے کچھ تو رحم کرو اس بوڑھے پر، اس بوڑھے انسان پر کچھ رحم کرو۔ کہا کہ آپ نے بھتیجے سے کہا کہ مجھ پر رحم کرو، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! یعنی ابو طالب اب تک جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، آپ کے ہر مصیبت ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کا دفاع کرتے رہے، لیکن یہاں جو ہے ان کی ہمت جواب دے دی، ان کی ہمت جواب دے دی، اور وہ مجبور ہو کر پیارے نبی سے کہنے لگے کہ بھتیجے اس بوڑھے کی حالت تو دیکھو اور اس پہ رحم کرو، کچھ تو رحم کرو، اپنی دعوت میں ذرا کچھ تخفیف کرو، توحید کی دعوت ذرا کم دو یا کچھ کرو۔ یہ جو مرحلہ میرے اوپر آ چکا ہے، میں برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کا مقابلہ کر سکوں۔ بہرحال یہ بات انہوں نے کہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جھکا ہوا تھا چاچا کی عزت اور ادب اور احترام میں، اور جب چاچا نے یہ کہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح برس رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح برس رہے تھے، اور آپ سوچ رہے تھے کہ یہ تو میرا آخری سہارا تھا، یہ چچا میرے ایک سہارا تھے، آج انہوں نے بھی مجھ سے ایسی بات کہہ دی ہے۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، سمر کیمپ کے پیارے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے ہرگز بھی پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے۔ انہوں نے بھی اپنے چچا کو جواب دیا، چچا جان کو ابو طالب کو پیارے نبی نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ اے چچا جان، یہ اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ لیں تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر! یعنی اتنی بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں گے یا یہ لوگ تکلیفیں پہنچائیں گے، آپ اتنی سی بات کہہ رہے ہیں؟ ارے میں تو وہ ہوں، میرا عزم اور میرے حوصلے تو اس طرح کے ہیں کہ سورج سورج کو اٹھا کر یہ لوگ لے کر آ جائیں اور میرے ایک ہاتھ میں رکھ دیں، دائیں ہاتھ میں، اور چاند کو اٹھا کر کے لے کر آ جائیں اور میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، تو اتنی بڑی تکلیف اتنی بڑی مصیبت بھی اگر یہ لوگ مجھ پر ڈال دیں گے تب بھی میں توحید کے کام سے باز نہیں آؤں گا، توحید کا کام میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جی، اللہ اکبر! اس طرح سے انہوں نے کہا تو پھر چچا کے اندر جو ہے ایک اور ہمت، پھر سے جو ہے ان کی ہمت ابھر آئی، امنگ آئی، اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے کا یہ جذبہ یہ حوصلہ دیکھ کر کہا کہ یہ تو میرا بھتیجا ہے اور پھر اس کا چچا ہوں، مجھے کتنا جذبے والا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر چلو کرو تم اپنا دین کا کام، کون کیا کرتا ہے دیکھتے ہیں، کون کیا کر لے گا دیکھتے ہیں ہم بھی، تم رکو نہیں اپنے اس کام سے، توحید کا کام کرتے جاؤ، تم میں تمہارے ساتھ ہوں۔
اس طرح سے جو ہے ابو طالب نے بھی ہمت بٹائی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ جی، یہ جو ہے ان لوگوں کے مشرکین مکہ کی یہ جو ہے عادتیں یعنی تجاویز انہوں نے رکھی۔ ایک اور طرح سے انہوں نے تجاویز یہ رکھی، کہا کہ ہمارا بچہ لو، اپنا بچہ دو۔ یہ ایک تجویز انہوں نے رکھی۔ ایک خوبصورت نوجوان عمارہ بن ولید، ایک خوبصورت نوجوان جس کا نام کیا ہے؟ عمارہ بن ولید، جو کہ قریش کا ایک نوجوان تھا، بہت خوبصورت اور بہترین انسان تھا۔ تو قریش خوبصورت نوجوان عمارہ بن ولید کو لا کر ابو طالب سے کہتے کہ اسے لے لو، یہ آپ کا سہارا بنے گا، اور اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہارا سہارا کوئی نہیں ہے، تو تمہیں شاید ایسے لگ رہا ہوگا کہ میرا بھتیجا ہے، میرا سہارا بنے گا، میرے بڑھاپے کا آسرا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس ایک بہترین نوجوان ہے، خوبصورت بھی ہے، نوجوان ہے، اچھا بیٹا ہے، اچھا ہے، اس کو تم لے لو، یہ تمہارا سہارا بنے گا، تمہارے ساتھ رہے گا، اور محمد کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ہمیں دے دو، ہم یہ۔ تو ابو طالب نے کیا کیا؟ ابو طالب نے سختی سے جو ہے اس بات کو رد کیا، سختی سے اس بات کا انکار کیا، اور کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرے جیتے جی میرے بھتیجے پر کوئی انگلی بھی اٹھا سکے، کوئی آنچ بھی اس پر میں آنے نہیں دوں گا۔ جی، تو اس طرح کی چیزیں مشرکین مکہ نے ساری 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 اپنی کوششیں صرف کر دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے سے روکنے کے لیے، اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے کے لیے، حتیٰ کہ آپ کو جان سے مار دینے کی بھی کوششیں ان لوگوں نے کی۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، اس دین کے نور کو، اسلام کے نور کو اللہ ہر جگہ پھیلا کر رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، گرچہ کہ مشرک اور کافر لوگ اس بات کو پسند نہ کریں۔ جی، تو الحمدللہ یہ دین پھیلا اور آج ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال آج کا سبق ہم یہیں پر اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی اس دین کی خاطر اس طرح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگوں تک دین پہنچانے کی کوشش ہم کرتے رہیں ہمیشہ۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہمارے نبی کے کتنے چچا ایمان قبول کرے، اسلام قبول کرے؟ نبی کے چچاؤں میں ہاں عباس رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ، جی، جزاک دونوں چچا۔ جی نور صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں، کیا سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تھا؟ نہیں نہیں، وہی تو وہاں بتایا نا کہ صرف ایک آدمی کو، ابی بن خلف جو ہے، ابی بن خلف، اس کو جو ہے پیارے نبی نے قتل کیا، وہ بھی جنگ کے موقع پر۔ جنگ میں تو لڑتے اسی لیے نا کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے لڑتے، جنگ ہوتی اسی لیے۔ تو جنگ میں جو ہے جب آیا سامنے سے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا اس طرح، ورنہ جی آپ نے ذاتی طور پر کبھی بھی کسی کو تکلیف ہو یعنی اس کا بدلہ نہیں لیا، اس کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ آپ چاہتے تو
سب کو قتل کر سکتے تھے۔ جزاکاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم سر السلام السلام۔ علیکم وعلیکم سر، السلام۔ جو حضرت بلال کے وہ جن کے غلام تھے وہ یہی تھے کیا، ابی بن خلف؟ جی جی جی، پڑھے تھے نا ہم لوگ کل، کل جی پڑھے جی، تھے نا۔ تو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا وہ یہی تھے؟ جی جی، بلال رضی اللہ عنہ کے آقا مالک۔ کیا نام تھا ان کا؟ ابی بن خلف؟ جی، ہم لوگ کل جو پڑھے وہ یہی ابی بن خلف ہی پڑھے نا نام، یا امیہ بن خلف پڑھے؟ تھوڑا سا امی، کنفیوژن ہے ہاں میرا۔ ہم نے امیہ بن خلف پڑھا تھا۔ تو پھر وہ الگ ہے، وہ